إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها رواه مسلم हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वाहिदुल अहद फर्दुस समद खालिक़ कुल मालिक कुल कादिर मुतलक अरहमुर राहिमीन अहकमुल हाकिमीन अअदलुल आदिलीन ज़ात पाक के लिए लायक है। उस वहदहु ला शरीक के इनामात एहसानात इकरामात हमारे ऊपर लातअदाद और बेशुमार है। अल्लाह की नियामतों में से एक नियामत किसी भी मुसलमान को अल्लाह ताला अगर उससे आजमाए और उसको फितने में और आजमाइश में डाले, इस पर जब कोई मुसलमान सब्र करता है तो ये भी अल्लाह की नियामतों में से एक बड़ी नियामत है। जिस तरह की एक सोने को आग में डालकर उसको खालिस बनाया जाता है, इसी तरह रब्बे जुल जलाल अपने बंदे को मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में डालकर, इम्तिहानात में डालकर उसके ऊपर
مختلف قسم کی پریشانیاں، بیماریاں، آفتیں اور مصیبتیں ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے رب ذوالجلال۔ جب بھی کوئی مسلمان کسی قسم کی بھی اس پر پریشانی آتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کو بے حساب اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے لوگوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ سامعین محترم، یہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، امتحانات کا گھر ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں آتی ہیں، اور جب اس پر کوئی مسلمان صبر کرتا ہے تو صبر کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور بضرور آزماؤں گا میرے بندوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ یہاں لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، مختلف قسم کی آزمائش میں ہم ڈالیں گے۔ بشیء، کسی بھی چیز کے، خواہ وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ کبھی خوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی بھوک اور افلاس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی رب ذوالجلال جاموں میں کمی کر کے عزیز و اقارب پر موت ڈال کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اور کبھی مال میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتلا دیجئے، خوشخبری دیجئے صبر کرنے والے لوگوں کو۔ اب صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی تشریح اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود دوسری آیت میں فرما دی۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں جب ان پر کسی بھی قسم کی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہے، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم سب نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جب یہ بابرکت جملہ وہ کہہ دیتا ہے صبر کرتے ہوئے تو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے اس شخص پر۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہی حقیقت میں ہدایت یافتہ لوگ۔ جب مصیبت آتی ہے جزا فضا کرنے کے بجائے صبر کرتے ہوئے جو بھی اللہ نے فیصلہ صادر فرمایا اس پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے بندہ اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب یہ بابرکت جملہ کہہ دیتا ہے اور مصیبت کے وقت ایک مسلمان جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اس کو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان ما من مسلم تصیبہ مصیبہ،
کوئی بھی مسلمان اس پر کسی قسم کی بھی مصیبت آتی ہے اور وہ اس وقت کہتا ہے فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تعالی، جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے وہی کہہ دیتا ہے مصیبت کے وقت، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کہہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ مجھے اجر عطا فرمائے میری اس مصیبت پہ، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، یا اللہ اس مصیبت سے بھی زیادہ بہتر، یا اللہ میرے لیے کوئی متبادل یا اللہ بہتر مجھے عطا فرما. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا، جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بھی بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں اور بھی واقعات ذکر ہے. حدیث کی راویہ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. وہ فرماتی ہے کہ جب میرے میاں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، میں بہت پریشان تھی، اور نبی علیہ السلام نے مجھے یہ حکم دیا کہ مصیبت کے وقت جو ہے اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتا ہے اس کے لیے. تو نبی علیہ السلام کے فرمان ہونے کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کی حدیث ہونے کی وجہ سے، ارشاد ہونے کی وجہ سے میں نے یہ دعا پڑھ لی، اور مجھے ساتھ ساتھ دل میں یہ چیز بھی آ رہی تھی، یہ وہم پیدا ہو رہا تھا کہ ابو سلمہ جیسا بہترین شوہر، بہترین میاں مجھے کہاں ملے گا. لیکن نبی علیہ السلام نے چونکہ یہ فرمایا ہے، مجھ سے کہا ہے، تو میں اس دعا کو پڑھوں گی. انہوں نے اس دعا کو پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ام سلمہ نہیں بنایا بلکہ ام المؤمنین بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اور نبی علیہ السلام کی بابرکت ازواج مطہرات میں داخل ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا. تو وہ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس وقت مجھے نبی علیہ السلام کی یہ جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ واقعی ایک تطبیقی طور پر میرے سامنے یہ چیز آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بھی بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. تو کوئی بھی مسلمان کسی بھی مصیبت کے وقت جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس سے متبادل بہتر مجھے چیز عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور اس سے بھی بہتر متبادل چیز عطا فرما دیتا ہے. یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں یہ ضرور آئے گی، اور ہر مسلمان کو پہلے سے بھی تیار رہنا چاہیے مصیبت آنے سے پہلے کہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں آ سکتی ہے کسی بھی وقت میں. تو اس وقت صبر کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جب صبر کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس صبر کرنے والے آدمی کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نعمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اور حدیث میں فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة.
سنن ترمذی میں امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی نے رحمت اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان اس پر کسی قسم کی بھی بلا اور مصیبت آتی ہے، خواہ وہ مسلمان مرد ہے یا عورت، اس کی اپنی جان کے حوالے سے، اس کے اپنے نفس کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہے، یا اس کی اولاد کے حوالے سے پریشانیاں آتی ہے، یا اس کے مال کے حوالے سے پریشانیاں آتی ہے، تو جب وہ صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا بھی گناہ نہیں ہوتا، سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے، اور پریشانی پر جب صبر کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کو بے حساب اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ صبر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کسی بھی مسلمان کو صبر سے زیادہ بہتر اور صبر سے زیادہ رحمت والی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ صبر سب سے بہترین چیز ہے اللہ کی طرف سے، سب سے بہترین گفٹ ہے اللہ کی طرف سے جو بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان اس کو چھوٹی سی چھوٹی پریشانی بھی ہو، جب اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جیسا کہ اور حدیث میں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة التي يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اس پر کسی قسم کی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی کسی قسم کی بھی پریشانی، خواہ وہ پریشانی تھکاوٹ کی صورت میں ہو، یا تکلیف کی صورت میں ہو، یا پریشانی کی صورت میں ہو، یا حزن کی صورت میں ہو، یا چھوٹی سی اذیت ہو اور چھوٹا سا غم ہو، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی چھپ جائے کسی مومن اور مسلمان پر، اور اس پر جب وہ صبر کرتا ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الا کفر اللہ بها من خطاياه، تو جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس کے ذریعے۔ اب پریشانی آنا بھی کسی مسلمان اور مومن پر یہ ایک نعمت ہے جب اس پر صبر کرے، اور کسی قسم کی بھی جسمانی یا ذہنی جو بھی تکلیف ہو اور اس پر جب ایک مسلمان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس مسلمان بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اسلام کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت ایک مسلمان کو اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ جو ہے اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے اعتبار سے، اس کے ایمان کے اعتبار سے۔
اب ایمان کے اعتبار سے، دین کے لحاظ سے، دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور یقین جانیے دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ جن کو تکلیف پہنچی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ جو پریشانیاں آئی ہیں، آزمائش میں ڈالا گیا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ پھر انبیاء سے جو قریب جتنا بھی ہوگا اس حساب سے ایک مسلمان کو آزمایا جاتا ہے۔ لہذا دین کے اعتبار سے اگر کسی کو آزمایا جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پسند فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ لہذا آزمائش پر، پریشانی پر جزا فضا کرنے کے بجائے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ کے فیصلے پر خوش ہونا چاہیے اور سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے کی اور صبر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ محترم سامعین کرام، صبر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ایک مسلمان اس کے اوپر کسی قسم کی بھی تکلیف آئے، اس پر جب وہ صبر کرتا ہے تو رب ذوالجلال ایک تو اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دوسری بات اس کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، تیسری بات اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کسی بھی تکلیف سے اگر کوئی بھی شخص نکلنا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اس کے لیے صبر کرنا نہایت ضروری ہے۔ صبر ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی جب تک ایک مسلمان، ایک طالب علم صحیح معنوں میں صبر نہیں کرتا تو اس کے لیے علم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ علم حاصل اس وقت ہوگا جب ہر قسم کی پریشانیاں آنے کے باوجود ایک طالب علم صبر کرتے ہوئے علم حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم کی نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور علم کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، اگر بے صبری کا مظاہرہ کیا تو یقین جانیے کہ وہ طالب علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مقدمہ صحیح مسلم میں ایک سلف کے قول کو ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، علم حاصل نہیں کیا جا سکتا جسم کو راحت پہنچاتے ہوئے۔ جب تکلیف ہوگی، تکلیف کا سامنا کرے گا، اس وقت جو ہے علم حاصل ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس جب گئے تو انہوں نے بھی کہا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، کہ ہمیں تکلیف پہنچی اس سفر میں، تھکاوٹ پہنچی، ہم تھک گئے۔
تو علم حاصل کرنے کے لیے بھی جب تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کر لیتا ہے تو وہ طالب علم کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے. اگر بے صبری کا مظاہرہ کرے تو کبھی بھی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہاں بعض اعلانات ہے. حاجی اقبال صاحب کے بھائی ICU میں ہیں اور طاہر نذیر علیل ہے. دونوں کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اسی طرح معہد رابع کے ایک طالب علم لقمان، ان کی دادی کا انتقال ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر کامل مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں داخل فرمائے. اور جتنے بھی فوج شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے. اور ہمارے فضیلت الشیخ ضیاء الرحمن المدنی الشہید رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے اور ان کی جو محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور جو بھی کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اور دو اعلان ہے استقبال رمضان کے حوالے سے. یہاں پر خواتین کے لیے ورکشاپ 3 مارچ 2024 بروز اتوار بوقت صبح 11:30 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہے. استقبال رمضان ورکشاپ خواتین کے لیے. اسی طرح دورہ قرآن الکریم، یہ بھی خواتین کے لیے قرآن کریم کا دورہ یہاں پر منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ 4 مارچ سے لے کر 18 مارچ تک. یہ شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ کی زوجہ ام خدیجہ حفظہ اللہ وہ پڑھائے گی انشاءاللہ. تو خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اس بابرکت علمی دورہ میں ضرور تشریف لائے. وباللہ التوفیق. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم يا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء عنا وعن مواشينا. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم اشفهم شفاء تاما كاملا عاجلا غير آجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.